اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح ایک زمانے میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA پوری دنیا میں پاکستان کے لیے عزت اور وقار کی علامت ہوا کرتا تھا۔ ہم نے آپ کو یہ بھی تفصیل بتائی تھی کہ کس طرح ایمریٹس ایئر لائنز کے پائلٹس کو اور عملے کو پاکستانی پائلٹس نے ٹریننگ دی تھی، اور ابتدائی 2 جہاز بھی PIA نے ہی ایمریٹس کو لیز کروائے تھے۔ گویا اس کو کھڑا کرنے کا سہرا بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے سر جاتا تھا اور اس کا کریڈٹ بھی PIA کو جا رہا تھا۔ آج ایمریٹس کہاں پہ ہیں اور PIA کہاں پہ ہے، یہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور ہم نے اس پروگرام میں آپ کو تفصیل بھی بتائی تھی۔ ویسے تو PIA کا یہ جہاز ایک عرصے سے ہچکولے کھا رہا تھا یا ہچکولے لے رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو ابتدائی رپورٹ 22 مئی کو ہونے والے حادثے کی حکومت کی طرف سے سامنے لائی گئی، اس رپورٹ کو جس طریقے سے حکومت نے پیش کیا اور جس طریقے سے پبلکلی دنیا کے سامنے پاکستانی پائلٹس اور پاکستان کے تکنیکی عملے کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے شکوک و شبہات کھڑے کیے گئے، تو بدقسمتی سے اس کے نتیجے میں PIA کا وہ ہچکولے کھاتا ہوا جہاز وہ ڈوبنے لگا ہے۔ آج نوبت یہ آئی ہے کہ صرف یورپین یونین نہیں بلکہ دنیا کے بہت، حتیٰ کہ ایتھوپیا جیسے ممالک نے بھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے جہازوں کے اپنے ملک میں لینڈنگ پہ پابندی لگا دی ہے۔ آج کے جرگے میں ہم اس بنیادی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ PIA اس مقام سے اس مقام تک کیسے پہنچا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ابھی حکومت نے جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے اس میں کیا غلطیاں تھیں، اور اس سے بھی اہم سوال کہ آگے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ کیا PIA کو ماضی کی طرح دوبارہ ایک منافع بخش اور باوقار ادارے میں بدلا جا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ نجکاری کے سوا کوئی بھی حل نہیں ہے۔ ناظرین، میری اور آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ 2 انتہائی معتبر اور سنجیدہ شخصیات جنہوں نے ماضی میں PIA کو کسی نہ کسی لیول پہ ڈیل کیا ہے، وہ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کو اللہ نے یہ حوصلہ بھی دیا ہے اور ہمت بھی دی ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کل کے حقیقت پہ مبنی دل کی بات بعض اوقات سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب سردار مہتاب احمد خان صاحب، سابق گورنر رہے ہیں اور PIA کے سابق سربراہ رہے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنما ہیں چودھری منظور صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک بات یہاں پہ حکومتی نمائندگی بدقسمتی سے آج بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، اور یقیناً یہ ہر فرد کا، ہر وزیر کا، ہر مشیر کا، ہر سیاستدان کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ کسی میڈیا کے شو میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں۔ وہ بالکل ان کی مرضی ہے کہ وہ کس کے پاس جانا چاہتے ہیں اور کس کے پاس نہیں جانا چاہتے۔ بعض اوقات ہمارے اینکرز اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ کس کے پاس جانا چاہیں، نہ جانا چاہیں، انٹرویو دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں، یہ ہم ان سے اس حق کو نہیں چھین سکتے۔ لیکن ڈاکٹر جو اس وقت ہمارے ہوا بازی کے وزیر ہیں جناب غلام سرور خان صاحب، تو 2 ہفتے پہلے ان سے ہماری بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے میں جرگے میں اس موضوع پہ بات کروں گا، اس لیے ہم نے اس موضوع کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا، اور پھر ابھی انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ جی وہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب میں حیران ہوں کہ اگر PIA کے مسئلے پہ ہوا بازی کے وزیر بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمارے ساتھ بات کون کرے گا؟
ظاہری بات ہے کہ وزیر وہ ہیں، اسمبلی میں رپورٹ ان کے زبانی پیش کی گئی تھی، تو اس لیے میرے خیال میں اس کے سوا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جو حکومت کا موقف ہمارے سامنے پیش کر سکے. لیکن بہرحال میں مشکور ہوں جناب سردار صاحب آپ لوگوں کا. اور سب سے پہلے تھوڑا سا ماضی میں یہ جاتے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے کہ اب انہوں نے تو ایک ہی جست میں سارا قصہ تمام کر دیا جس طریقے سے ہینڈل کیا، لیکن اس سے پہلے بھی پی آئی اے کے معاملات کوئی آئیڈیل نہیں تھے بلکہ تشویشناک تھے، اور آپ خود اس ادارے کے سربراہ کے طور پر بھی تشویش کا اظہار کرتے رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی آئی اے اس مقام سے اس مقام تک کیسے پہنچا؟ بہت شکریہ صافی صاحب. میرا پی آئی اے کے اندر تجربہ جو ہے وہ بہت طویل نہیں ہے، یہ کوئی 7 سال کا ہے. 2000 فیبروری 17 سے لے کر مئی 2018 تک ہے، لیکن یہ ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے اور بڑا ڈیپ انالیسز ہے میرا، تو اس لیے میں اس بارے میں بات کر سکتا ہوں. میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ میری جس مقام پر مجھے اس ملک میں رہا ہوں اور اللہ نے مجھے بہت عزت اور احترام دیا ہے، تو میرے لیے بڑا لازمی ہے کہ میں اسی طرح اظہار کروں جو میں نے دیکھا ہے. جی. پی آئی اے ایک پاکستان کا بڑا ترہ امتیاز رہا ہسٹوریکلی، اور واقعی بڑا پیشنیٹ ایک جذبے سے لوگوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس نے بڑا نام کمایا. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب پی ائی اے کا رائز تھا تو اس وقت دنیا میں ایئر لائنز جو تھی وہ گلف ایئر لائنز کا کوئی وجود نہیں تھا، اور ہمارا مقابلہ جو تھا وہ یا امریکن ایئر لائنز کے ساتھ تھا یا یورپین ایئر لائنز میں، اور پھر بہت زیادہ ایئر لائنز اس زمانے میں ہوا نہیں کرتے تھے. اور پاکستان ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ایسے گیٹ وے پہ تھا کہ جو آج حیثیت دبئی کی ہے وہ ایک زمانے میں کراچی پاکستان کا وہ سٹیٹس رکھتا تھا. تو جو مغرب سے تمام جو ٹریولنگ ہوتی تھی، ٹورزم ہوتا تھا اور نارمل پیسنجرز ٹریول کرتے تھے، ٹھیک. تو کراچی واز دیئر ہب. تو کراچی سے پھر وہ مشرق کو جاتے تھے، لائک ساؤتھ ایشیا کی طرف جاتے تھے. تو یہ اس کا پرائم ٹائم تھا. اور دوسری اس وقت کے زمانے میں پولیٹیکل انٹرونشنز نہیں ہوتے تھے. یہ ایک پروفیشنل ایئر لائن تھی، اس کا مقابلہ پروفیشنل ایئر لائنز کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس کو چلانے والے بھی پروفیشنل ہوتے تھے. تو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس اس کے اندر ہی اندر ہوتا تھا، اور اٹ واز اے ویری ایفیشینٹ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم. اس کی تباہی کا جو آغاز ہے وہ مجھے بات اعتراف کرنا پڑے گا. جب سیاسی مداخلت ہوتی ہے کسی کمرشل آرگنائزیشن میں، تو پھر وہ اپنا ایکسس سے ہٹ جاتی ہے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے. جی. پھر اس کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں. میں کوئی سخت لفظ کبھی درمیان میں استعمال کرنا تو آپ مجھے معاف کیجیے گا، میں بہت خوشی سے نہیں بیٹھ کے آپ کے سامنے جواب دے رہا ہوں. ویسے بھی میں کم آتا ہوں ٹیلی ویژن پہ. تو پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو ہمارے عام زبان میں کہتے ہیں گنڈکا پا جاتے ہیں. I'm using very strange and awkward words. تو وہ پھر داخل ہو جاتے ہیں. پھر وہ کمرشل آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک کمرشل آرگنائزیشن نہیں رہتی، وہ ایک پولیٹیکل انفلوئنسڈ ایک آرگنائزیشن بن گئی. پھر اس کا فال شروع ہو جاتا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی وہ وقت آ گیا. اسی دوران جو ہے وہ گلف کنٹریز کو انہوں نے اپنا ملکوں کو جو اسٹیٹ کنٹریز ہیں، اسمال اسٹیٹ کنٹریز، ٹھیک، انہوں نے اپنا بزنس ماڈل جو ہے وہ اپنے ملک کو ایویشن انڈسٹری کی گروتھ کے ساتھ جوڑ دیا. تو جو آج آپ کو دبئی میں، ابو دھابی میں، قطر میں اور عمان میں جو ڈیولپمنٹ ایئر لائنز کی، ایئر انڈسٹری کی ہوئی ہے، اور دبئی از ون بگ ایگزامپل، اس کی بنیادی بزنس ماڈل ان کا ہو گیا کہ ایئر انڈسٹری نے اور ایویشن نے ان کے ملک کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. ٹھیک. تو دس ہول they had a support of their government. اچھا، میں ذرا چودھری منظور صاحب کی بھی رائے لے لوں. چودھری منظور صاحب، یہ جو ایک سردار صاحب نے ریزن بتائی کہ یقیناً اس دوران ایمریٹس ایئر لائن اور اس طرح کے ایئر لائن مقابلے میں آ گئے جو ماضی میں نہیں تھے. دوسری طرف انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ کراچی کی جگہ دبئی اور
اس طرح کے دوسرے ایون استنبول وغیرہ نے لے لی، اور دوسری طرف کراچی کی جو حالت ہو گئی وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. لیکن یہ جو ریزن ایک انہوں نے بتایا کہ سیاسی مداخلت، اور عام تاثر یہی ہے کہ سیاسی مداخلت سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے دور میں کی گئی، یونین کی سب سے زیادہ سرپرستی پیپلز پارٹی نے کی، اور زیادہ برتیاں بھی سیاسی بنیادوں پہ پیپلز پارٹی نے کی. تو سیاسی مداخلت تو سردار صاحب بھی مانتے ہیں کہ تباہی کی ایک بنیادی ریزن ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی سیاسی مداخلت یا سیاسی برتیوں یا یونین کی سرپرستی کے لحاظ سے سر فہرست ہے؟ بہت شکریہ صافی صاحب. میرا سردار صاحب کے لیے میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، اور میرا بڑا ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہے. میں کافی لمبے عرصے سے جو چونکہ پیپلز پارٹی کی لیبر کا انچارج رہا ہوں، اور میں دیکھتا رہا ہوں سارا، میرے سامنے بہت سارے حقائق آتے ہیں. سردار صاحب کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ بڑا سطحی سا ایک انالیسس ہوتا ہے جب ہم یہ بات کر کے تو اپنی جو تمام تر ذمہ داری ہے یا جو فیلیئرز ہیں ان کو ہم کسی دوسری جگہ پہ ڈال دیتے ہیں. اور یونین کو مجھے یہ بتائیں کہ کیا دنیا کی ساری ایئر لائنز کے اندر یونینز نہیں ہیں؟ کیا برٹش ایئر لائن نے تو 3 دن بالکل سارے طیارے وہ تھے گراؤنڈ کر دیے تھے؟ تو کیا اس سے کوئی اس سے کہیں کہ یہ سیاسی ہے؟ اور انہوں نے کیا کیا لفتھانزا یا امریکہ کے اندر یا دنیا کی کوئی ایئر لائن سوائے گلف کے جہاں پہ ویسے کوئی رائٹس نہیں ہے، لیبر رائٹس نہیں ہے، باقی کسی جگہ پہ بتائیں جہاں پہ لیبر یونینز نہ ہو؟ نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں میرے نزدیک 2 ریزنز ہیں اس کی. پہلی بات یہ ہے کہ دبئی، قطر یا ان لوگوں کے دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر کتنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں یا محنت کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے. کتنے ہوں گے جنہوں نے اپنے ملک واپس آنا ہے، ان کی فیملیز ادھر ہیں اور فیملیز نے جانا ہے. پی آئی اے کا نمبر 1 تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں، پی آئی اے کے پائلٹس، پی آئی اے کے انجینئرز اور پی آئی اے کا عملہ دنیا کے اندر پائلٹس نون تھے کہ بہت اعلیٰ پائلٹ ہیں پی آئی اے کے. اور یہاں سے لوگ ٹریننگ حاصل، دوسرے ملکوں کے لوگ آتے تھے جو کراچی کے اندر ہمارے پی آئی اے کے ذریعے ٹریننگ حاصل کرتے تھے. اور آج بھی سینکڑوں پائلٹ تقریباً 107 کے قریب دوسری ایئر لائنز کے اندر جاب کر رہے ہیں، اور سینکڑوں ہی دوسرے انجینئرز جو ہیں وہ دوسری ایئر لائنز کے اندر جاب کر رہے ہیں. اگر وہ اتنے برے ہیں سوائے اس ڈیبیکل سے پہلے تو وہ نکال دیتے تھے. اگر 1-2 جگہ پہ وہ خرابی کرتے تو وہ کون ان کو روک رہا ہے؟ دوسری ایئر لائنز کے اندر، ویٹنام کے اندر یا باقی جگہوں پہ تو کوئی پریشر نہیں ہے ان کے اوپر، وہ نکال دیتے. میرے نزدیک 2 ریزنز ہیں بیسک جو ہیں جس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ نعرے بازی کی جاتی ہے کہ چونکہ سیاسی مداخلت بہت ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ سول ایویشن اور پی آئی اے میں سب سے زیادہ جو لوگ رہے وہ تو ایئر فورس کے رہے، آج بھی وہی ہیں. آپ میجورٹی دیکھ لیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر ساری جگہوں پہ تو کبھی کبھی آتے ہیں. مثلا سول ایویشن کی ٹوٹل ہسٹری میں ٹوٹل 3 آئے، یوسف زئی ہے، رحمت اللہ صاحب ہے، ایک اور ہے، باقی تو ایئر مارشلز رہے. پی آئی اے کے اندر ذرا دیکھ لیں، جب آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو بہت 2/3 سے زیادہ جو ہے وہ نظر آئیں گے، اور ان کا کوئی نہ نام لینے کے لیے تیار ہے نہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. ایک بات. دوسری، اوپن سکائی پالیسی دی تھی مسلم لیگ نون کے دور میں جب شاید خاقان عباسی صاحب اس کے چیئرمین تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اوپن سکائی پالیسی جو بہت ایک ٹیکنیکل، میں اس کو تھوڑا سا سادہ کر دیتا ہوں. اوپن سکائی پالیسی کے تحت آپ نے لوگوں کو اپنے 3 مین ایئرپورٹ سے ٹریفک اٹھانے دی. آپ نے کراچی سے، لاہور سے اور اسلام آباد سے ٹریفک اٹھانے دی. ٹریفک اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں آپ قطر کو، آپ ٹرکش ایئر لائن کو، آپ اتحاد کو، آپ ایمریٹس کو منع تو نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ نہ آئیں، لیکن آپ یہ اجازت نہیں دے سکتے، آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ پی آئی اے کی جو ہے وہ ایئر لائن، آپ ہمارا جہاز جائے لنڈن کے ایئرپورٹ پہ جو مین ایئرپورٹ ہے اور وہاں سے ٹریفک اٹھا کر کسی دوسری جگہ پہ چلا جائے. یہ نہیں ہے. وہ ٹریفک اٹھا کر لے جا سکتے ہیں، دبئی والے دبئی لے جا سکتے ہیں، قطر والے قطر لے جا سکتے ہیں اپنے ملک کی حد تک، لیکن آگے جو ٹریول کرنے والے ہیں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. آپ کو لندن سے نہیں، آپ کو مانچسٹر دیتے ہیں، سائڈ دیتے ہیں تاکہ آپ مین ان کا ایئرپورٹ ٹچ نہ کریں. یہاں پہ وہ دی گئی، آپ کی ساری ٹریفک انہوں نے اٹھانی شروع کر دی. پی آئی اے نے نیچے آنا شروع کر دیا. ریکارڈ پہ ہے جب سے اوپن سکائی پالیسی آئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں. دوسری بات،
جو بنیادی وجہ ہے اس کے اندر. سیلری امپیکٹ کیا ہے؟ آج بھی 15% ایسے جو ایتھوپیا جیسی ایئر لائن سے بھی کم ہے. ان کا کسی ایئر لائن کا 25 سے 30% سے کم نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لیکن چودھری صاحب پر ایئر جہاز جتنا عملہ ہمارے ہاں ہے اتنی زیادہ تعداد کسی اور ملک کسی اور ایئر لائن میں. میں ادھر آ رہا ہوں. تعداد کیسے بڑھتی ہے جب آپ جہاز کم کرتے چلے جاتے ہیں؟ مثلا جو ہے 169 جہاز ہے ایمریٹس کے پاس, اگر ایک ٹیکنیکل ہے تو پیچھے دوسرا کھڑا ہے, تو 169 پہ ان کا آپ کو پورا کریں گے نا. تو آپ کے ساتھ پاس ساری میرے خیال 38 یا اب کوئی 50 کے قریب ہیں جو لیز پہ لیے پچھلے دور کے اندر. وہ لیز بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, شیڈی لیز. آپ جہاز کم کرتے گئے. ایک ٹائم تھا آپ پی اے اے سے کما کر آپ روزویلٹ ہوٹل خرید رہے تھے وہاں پہ, اور یہاں پہ سکرائب ہوٹل خرید رہے تھے فرانس کے اندر شانزے لیزر اسٹریٹ پہ. روزویلٹ ہوٹل کو دیکھیں ذرا, اس پہ ہم بعد میں آئیں گے, لیکن اس کی ذرا دیکھیں. اچھا اس پہ بھی بعد میں آئیں گے اور کچھ اور چیزوں پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. لیکن چودھری صاحب مجھے اگر ایک بریک لینے کی آپ اجازت دے دیں تو ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. سردار صاحب, یہ جو پائلٹس کا ایشو تھا اس کو آپ نے اپنے دور میں دیکھا نہیں, اور کیا واقعی ہمارے کچھ پائلٹس کی ڈگریاں جعلی ہیں یا وہ کوالیفائی نہیں کرتے اس کام کے لیے, اور اگر تھے تو آپ لوگوں نے اپنے دور میں اس کو کیوں ایڈریس نہیں کیا؟ میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چودھری منظور صاحب نے نہایت وائٹل ایشو ریز کیا ہے, اور میرے خیال میں مجھے ضرور اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ضرور بات کروں. ایک تو مجھے خود بھی ذاتی طور پر چودھری منظور صاحب کا بہت احترام ہے کہ یہ پاکستان میں جو ٹریڈ یونینسٹ ہیں ان میں سے بڑی رسپیکٹڈ نام ہے, اور بڑی ایک جذبے سے کام کیا ہے انہوں نے. ان کا ایز اے ٹریڈ یونینسٹ ان کا اپنا ایک موقف ہے. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ایک ایسی کنٹروورسی جس پہ ہمیں ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ریز کیا ہے, اور میرے خیال میں مجھے اس بارے میں بالکل کوئی باک نہیں ہے کہ جو اوپن اسکائی پالیسی تھی جو اتفاق سے لیٹ 90s میں ہماری حکومت کے زمانے میں ہوا, اس وقت اس کا آبجیکٹو تو ایک بڑے پازیٹیو طریقے سے تھا, لیکن الٹیمیٹلی مجھے اس بات سے اتفاق کرنا پڑے گا, اور میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اوپن اسکائی پالیسی نے پی آئی اے کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. لیکن اس میں پی آئی اے کو نقصان صرف اس پالیسی سے نہیں پہنچا, بلکہ ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ جو پولیٹیکل انٹرونشنز تھی وہ اس وقت آپ نے وہ رائز کرنا شروع کر دیا. پہلے سے موجود تھیں لیکن وہ بڑھتے بڑھتے اس جگہ پہنچ گیا کہ پی اے کی جو اپنی کیپیسٹی تھی گرو کرنے کی. تو یہ اگر 90 میں آپ لوگوں نے کیا تھا تو اس کے بعد تو ایک لمبی اقتدار جو ہے پرویز مشرف صاحب کی رہی, تو انہوں نے اس پولیٹیکل انٹرفیرنس کو یا ان چیزوں کو انڈو کیا. دیکھیے صحیح بات پوچھنا چاہتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہماری کسی حکومت میں کبھی اتنی ضرورت نہیں رہی کہ وہ گلف کنٹریز کے مقابلے میں کوئی بہت زیادہ باتیں کر سکے. ان کی خواہشات ان کے مطالبات کے اوپر ہمارے بڑی سبمٹ کرنے کی عادت رہی ہے, کیونکہ ہم بہت تھوڑے مفاد کے لیے اپنا بڑا نقصان کر دیتے. تو دس ہیز بین این ایشو, آئی تھنک ایک آنیسٹ بات یہ ہے. ٹھیک چاہیے تو یہ تھا کہ جو اوپن اسکائی پالیسی میں ہم پی اے اے کو کمپیٹیٹیو بناتے ہیں, اس کے جو ایئر کرافٹس ہیں ان کو جدید بناتے ہیں, ان کو ماڈرن ایئر کرافٹ انڈکٹ کرتے. لیکن جب پی اے اے کے اندر جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ بات ہمیں ماننی چاہیے, اور میں چودھری منظور صاحب کا بہت احترام کرتے ہوئے بھی مجھے ان کو میرے خیال میں اگر میں ان کی اچھی بات کا اتفاق کر رہا ہوں تو ان کو یہ بات بھی ماننی چاہیے کہ سیاسی مداخلت چاہے وہ کمرشل آرگنائزیشن ہے یا کہیں پر بھی ہے, وہ بالآخر ہمارے ہر ڈھانچے کو تباہ کرتی ہے. اور یہ بات سے ہمیں بالکل انکار نہیں کر سکتے. اپنے پاکستان اپنے سارے طویل عرصے سے یہاں پہنچ جہاں چکا ہے, ہمارا ہر ادارہ اس کا بٹھا ہم نے بٹھایا ہے. آپ کسی کے بھی نام لے لیں, ہماری ایک ہر زمانے میں ریلوے ایک زمانے میں بڑی پرائم پہ تھی, اس کے اوپر ایک ڈیسنٹ ٹریولنگ جو تھی وہ ہر ایک کے لیے ہوتی تھی. مجھے اپنا بچپن یاد ہے. یہ تو پھر پی ٹی آئی کا الزام آپ دونوں جماعتوں کے بارے میں درست ہے نا کہ جی انہوں نے ہر ادارے کو سیاسی مداخلت سے تباہ کر دیا ہے اور اس میں ہم قصوروار نہیں ہیں. میرے خیال میں ہمیں یہ الزام تراشی جو ہے اصل میں پی ٹی آئی کے بارے میں آپ بات کر لیتے ہیں, آپ نے بتا دیا. دیکھیے یہ سارے انسٹیٹیوشنز ہر ایک کو انہیریٹ کرنے پڑے ہیں. کوئی اپنے ساتھ کسی
کوئی جماعت کے لیڈرشپ جب اپنے ساتھ لے کے نہیں، یہ انہیریٹڈ ہے سر، یہ آل ایشوز آر انہیریٹڈ. پی ٹی آئی کے بارے میں تصور ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے ساری قوم کو کہ جس انداز سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ ہم اس ملک کی ہر ایک ادارے کو تعمیر نو کریں گے، اس کو بنائیں گے. دراصل یہ ان کا ایک ایسا انہوں نے ایسا جال پھینکا تھا جس ملک کو اپنے ساتھ کھینچنے کے لیے. بنیادی طور پر نہ ان کی لیڈرشپ میں صلاحیت ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے، اور نہ ہی ان کے اندر وہ جذبہ ہے جو کسی ادارے یا ملک کی تعمیر نو کر سکتا ہے. تو یہ بات اب اس موجودہ واقعے کی طرف اگر آ جائے تو جو کراچی ایئر کریش ہوا، اس میں دنیا بھر میں یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ایئر کریش کے بعد 1 مہینے میں اس کی رپورٹ آ جائے اور آپ کسی کو ذمہ دار قرار دے کے ساری اپنی کمپنی کو تباہ کر دیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. پوری ہسٹری میں ساری دنیا میں ایئر کریشز ہوتے ہیں، بڑے سیریس ہوتے ہیں، کسی کا بھی الزام ہو سکتا ہے. پائلٹ کوڈ بی ریسپانسبل، ایئر ٹریفک کین بی ریسپانسبل، اکوپمنٹ کے اندر خرابی آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ 1 مہینے میں رپورٹ آ جائے. ابھی حویلیہ کا جو ایکسیڈنٹ ایئر کریش ہوا تھا یہ 2016 کے دسمبر میں، اس کی رپورٹ آج تک چھپی نہیں ہے. یہ 1 مہینے میں لا کے انہوں نے اپنی ساری پی اے کا تباہی بیڑا غرق کر دیا. وہ تو آپ لوگوں کے دور میں ہوا تھا، تو اس کی رپورٹ آپ لوگ کیوں منظر عام پہ دیکھیں وہ اس کے بارے میں آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس کو آ جانا ہی تھا. دیر آر سرٹن ایشوز جو چونکہ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر، نہ تو ایسے فرد موجود ہیں نہ ایسا ادارہ جو ٹرسٹ وردی. افراد ہوں گے ہمارے پاس، کمپیٹنٹ لوگ شاید ہوں گے، لیکن میٹر آف ٹرسٹ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. تو اس لیے ایئر کریشز کے بارے میں پوری دنیا کا جو پیٹرن یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. وہ کسی سے تعلق، کسی نہ کمپنی سے تعلق ہوتا ہے نہ اس کا ملک سے تعلق ہوتا ہے. دے آر ایکسپرٹس ان دیئر اون فیلڈ. تو وہ جو رپورٹ ہے، جب وہ ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے ڈفرینس آف اوپینین آتے ہیں، کبھی ایشوز آتے ہیں، تو آ جانا چاہیے تھا. اس کو بھی کافی وقت گزر گیا، 4 سال ہونے والے ہیں، اس کو آ جانا چاہیے تھا. تو یہ جو کراچی کا واقعہ ہے یہ بڑی نالائکی کی بات ہے. میں کبھی ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو فالٹ ہے وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اس بات سے میں اتفاق کروں گا کہ جو پی آئی اے میں جو پائلٹس کے ایشوز ہیں وہ ذرا منفرد ایشو ہے، وہ ہماری قومی مزاج کا حصہ ہے. ڈسپلن کی کمی ہے، کیپیبلٹیز کی کمی نہیں. یہ آپ کو اس وقت کچھ پتہ چلا تھا کہ اس طرح کے مسئلے ہیں کچھ پائلٹس کی ڈگریوں کے؟ اگر تھا تو آپ نے اپنے دور میں اس کو ایڈریس کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ہمارے وقت میں ایک پوری پی آئی اے کے اندر جعلی ڈگریوں کے جو کیسز تھے وہ بڑی تعداد میں موجود تھے. اس کو ہم پرسیو کر رہے تھے، یہ بڑے طویل عرصے سے چل رہا تھا. بدقسمتی سے ہمارے خلاف کچھ 400-450 کے قریب اسٹے آرڈرز بھی موجود تھے. اس کے باوجود پھر وہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت پھر ان کو ریلیز کیا گیا جب، تو کوئی 240 کے قریب ہم نے لوگوں کو ڈسمس کیا. پائلٹس کا ایکسکلوسیو ایشو ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آیا تھا. دیر ور سرٹن انکوائریز جو چند پائلٹس کے بارے میں، چند پائلٹس کے بارے میں، کہ ان کی جو بیسک اچھا جو باقی جاری ڈگریوں وغیرہ کا مسئلہ تھا وہ دیگر عملے کا تھا، صرف پائلٹس کا نہیں تھا. پائلٹس صرف چند کا تو بہت چند کا تھا، میرے خیال میں 2-3-4 ہوں گے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو ان کی بنیادی ڈگری ہے، ان کی ایئر لائسنس کی بات، جو پائلٹ لائسنس اس کی بات نہیں تھی. جو داخلہ سے پہلے ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ کی، اگر ایف ایس سی کی ڈگری ہے یا کسی کی بی ایس سی کی ڈگری ہے، تو اس کے اوپر کچھ کوسچنز آئے ہوئے تھے کہ یہ ویریفائبل نہیں ہے ادھر بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی طرف سے اور بائی دی یونیورسٹی. تو دیٹ واز انڈر پروسیس آف انکوائریز. اس میں کچھ کیسز شاید ہوں گے. ایز فار ایز دی پائلٹس آر کنسرنڈ وہ ڈسپلن ایشوز اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر سپوزڈلی اگر ایسا کوئی معاملہ تھا بھی چند افراد کا، تو وہ پوری ایئر لائن کو سزا نہیں دینی چاہیے تھی. آج یہ بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے بہترین پائلٹس ہیں، ہمارے ٹیکنیکل انجینئرز آر ون آف دی بیسٹ انجینئرز. ان کو ہر ایک ملک نے تشویش کی نگاہ سے دیکھ دیا. اور سب سے بڑھ کر جو ہماری جو انٹرنیشنل ایئر سیفٹی ایجنسی ہے، یاسا اس کو کہتے ہیں، اس نے جو نوٹیفائی کر دیا ہے پوری دنیا میں اپنے ممبرز کنٹری کو، اسپیشلی جو یورپین یونین کے جو کنٹریز ہیں، بٹ از ویری ڈینجرس. اور یہ تھوڑا سا آپ اپنی اصلاح کر لیں کہ آپ نے ایتھوپیا ایئر لائنس کا مثال دی ہے، اور شاید آپ کے تصور میں یہ ہے کہ ایتھوپین ایئر لائنس کو بہت بری ایئر لائنس ہے. لیٹ می کریکٹ یو، اٹ از ون آف دی بیسٹ ایئر لائنس ان دیٹ ریجن.
اور وہ پاکستان کی ایئر لائن سے کہیں درجے آگے ہے. چھوٹی سی ایئر لائن ہے, ہائیلی ایفیشینٹ, ویری ماڈرن اینڈ ویری پروفیشنل. یہی ہم کہتے ہیں کہ ایتھوپیا جیسا بڑی غلط ملک آپ اتنی کہیں گے. اچھی جی ہاں، ایئر لائن جی بنا ہاں. سکتے ہیں تو پاکستان جی جیسے ہاں. ایٹمی طاقت اچھی ایئر لائن کیوں نہیں بنا سکتا, اور جو پہلے تھا جی, اس کی وجہ سے پر یہ ہے, دیکھیے ہمارے ہاں پہلی بات تو مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو پی آئی اے کے بارے میں یہ کہنا کہ کوئی میجیکل وینڈ اس کو ٹھیک کر دے گا, کوئی جادو کی چڑی سے ٹھیک ہو, یہ پاسبل نہیں ہے. اس کا ہم نے پہلی بار جب when I took over تو ہم نے اس کا بزنس پلان دیکھا تو دیر واز نو بزنس پلان, جو 10 سال سے بنا نہیں تھا. تو جب میں نئی مینجمنٹ ٹیم لے کے آیا تو اس کے ذمہ جو پہلا ٹاسک کیبنٹ نے دیا, اور کیبنٹ نے بالکل رائٹلی دیا کہ آپ اپنا بزنس پلان لے کے آئیں جس میں ٹرن اراؤنڈ کا ہو. تو جو فرسٹ بزنس پلان ہم نے دیا آفٹر 10 ایئرز, اس میں 2022 تک ٹرن اراؤنڈ کی پالیسی تھی. ٹھیک درست طریقہ کہ حکومتیں ایئر لائن نہیں چلا سکتی, اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حکومت ایئر لائن کو چلا رہی ہے آنرشپ میں ناکامی ہے. مثلا ایئر انڈیا ہے وہ ناکام ہے. کسی حد تک اس مسئلے سے انڈونیشیا نے اپنی جان چھڑائی, حالانکہ ان کی اپنی ایئر لائن ہے, لیکن انہوں نے اوور دی ایئرس اس کو پروفیشنلی رن اچھا, کیا. اس پہ بات پہ آتے ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے, اس کا کیا حل ہو. لیکن چودھری منظور صاحب, آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں سردار صاحب کے تجزیے سے, اور یہ بھی بہرحال سردار صاحب مانتے کہ بہت ٹھیک ہے کہ چند ایک تھے, لیکن کچھ لوگوں کی ڈگریوں کا مسئلہ تھا یا باقی عملے کے ڈگریوں کا مسئلہ تھا, تو کیا ظاہری بات ہے اتنا ایک ذمہ دار کہ دوسرے لوگوں کی زندگیاں اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں, تو اس طرح کے کسی بھی حوالے سے مشکوک بننے والے لوگوں کو پائلٹ کے منصب پہ بیٹھنا وہ کیا مناسب ہے؟ اچھا دیکھیے, میں ابھی ایک لمحے میں چند منٹوں میں اس پہ آتا ہوں, لیکن میں جو پہلے آرگومنٹ کر رہا تھا کہ نمبر 1 تو اوپن اسکائی پالیسی, اور نمبر 2 اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹریفک موجود ہے اور پروفیٹیبل روٹس موجود ہیں جو کہ آہستہ آہستہ آپ چھوڑتے چلے گئے جیسے جیسے آپ کے پاس جہاز کم ہوتے گئے. ہمارے پاس اس وقت 2009 کے اندر مجھے یاد ہے جب انٹرنیشنل بحران آیا, عالمی بحران آیا, عالمی مالیاتی بحران, تو بہت ساری ایئر لائنس نے اپنے جو آرڈرز دیے ہوئے تھے ایون ایئر بس کو اور اس کو 777 والا جو کمپنی ہے اس کو انہوں نے منسوخ کر دیے. تو میری موجودگی میں اس میٹنگ کا حصہ تھا. زرداری صاحب نے بلا کر کہا کہ ہمیں جہاز تقریباً مفت مل رہے ہیں, آدھی قیمت میں مل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں صرف اٹھا کے لے جاؤ. تو 2 مستری جو اس وقت نیا پاکستان بنا رہے ہیں وہ ہمارے پاس تھے. ہمارے ایک شوکت ترین صاحب تھے منسٹر فائنانس, اور ایک بعد میں حفیظ شیخ صاحب آ گئے. اچھا, یہ ڈٹو جو ابھی سردار صاحب بات کر رہے ہیں کہ 10 سال سے پلان نہیں ہے, انہوں نے کہا اچھا ہم بزنس پلان لاتے ہیں. بزنس پلان آ رہا ہے اوپر سے, یہ بیوروکریسی کا ایک طریقہ ہے واردات. بزنس پلان اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر, وہ اتنی دیر میں کرائسس سے نکلی اور جن ایئر لائنس کے تھے وہ اٹھا کر لے گئی. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, وہ جادو کی چھڑی ہے بالکل. اگر کسی نے کرنی ہے تو کل کر لیں, پی آئی اے ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی. کیا ہے جادو کی چھڑی؟ کہ آپ نے جہاز لینے, آپ کے پاس ٹریفک موجود ہے پاکستان کے پاس, اور پروفیٹیبل روٹس موجود ہیں, آپ بند کرتے چلے گئے ان سارے روٹس کو چونکہ جہاز کم ہوتے چلے گئے, تو آپ کی ٹرن اراؤنڈ کر جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 جو آپ نے ایشو دیکھا, دیکھیں یہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہے پائلٹس کا. ابھی جو انہوں نے رپورٹ جمع کرائی ہے سپریم کورٹ کے اندر, وہ پتہ کیا ہے, 43 پائلٹس کے لائسنس کے بارے میں ان کو سسپینڈ کیا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کر ہی نہیں سکتے آپ بغیر شوکاز کے. جو انکوائری کا طریقہ کار ہے وہی اڈاپٹ نہیں کیا, اور اس میں الزام پتہ کیا لگایا کہ اس میں سے کوئی 23 کے قریب پہ الزام ہے کہ انہوں نے جس دن پیپر دیا اسی دن فلائٹ کی, یا بعد میں کی یا پہلے کی. کیا یہ کوئی جرم ہے؟ مطلب آپ صبح 7 بجے آتے ہیں فلائٹ پہ, تو آپ 2 بجے پیپر دے رہے ہیں, تو اس میں کون سا جرم ہو گیا؟ یا آپ 2 بجے پیپر دے کر 5 بجے سے 7 بجے آپ فلائٹ کرتے ہیں, تو اس میں کیا جرم ہو گیا؟ یہ بالکل آپ ذرا اس لیٹر یا لیکن جو صاحب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے, ایک منٹ ذرا, ایک لمحہ ذرا دیجیے, ایک لمحہ دیجیے, اس لیٹر کو پڑھیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے کا سارا. یہ طے ہو گیا تھا کہ 1 جولائی سے ہماری ایاسا جو ہے وہ پابندی لگا رہی تھی. تو انہوں نے کیلکولیٹڈ, یہ عمران خان کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی یہ پابندی لگ رہی ہے, تو انہوں نے کہا کسی پہ ڈال دیں جو یہ میڈیا کا نیریٹو بناتے ہیں, تو ان سے یہ تقریر کروا دی گئی منسٹر سے. اس کی مثال میں صرف 2 چیزیں دیتا ہوں.
یہ 16 سے سیفٹی میئرز مانیٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں. سردار صاحب اس بات کی تصدیق کریں گے. 18 دسمبر کو ہمیں وہ فائنل وارننگ دیتے ہیں, دسمبر 18 کو. 19 میں ہم 2 میٹنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ جرمنی کے اندر, بون کے اندر. ایک ہم کرتے تھے 19 جون کو اور ایک 3 ستمبر کو. 3 ستمبر کو فائنل وارننگ دیتے ہیں, 9 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں ہمیں جنوری کے اندر, جنوری 2020 کے اندر فائنل وارننگ دے دیتے ہیں 6 مہینے کا ٹائم دے کے. ہمارے اوپر 6 پوائنٹس تھے, 5 پہ وہ ایگری کر جاتے ہیں. لیکن ایس پی آئیز جو ہے, 6واں پوائنٹ تھا سیفٹی پروسیجرز انڈیکیٹرز, وہ ہم بہتر نہیں کر سکے. اور اس میں ایک یہ تھا کہ آپ پائلٹ سے زیادہ آپ نے جہاز اڑوائے ہیں, ان کے فلائنگ انداز سے زیادہ ہیں. ایک ان میں الزام یہ ہے. اور 30 جون کو وہ ڈیٹ آ گئی تھی, انہوں نے ہمیں انفارم کر دیا تھا. یہ جب پرائم منسٹر کے پاس گئی تو پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو کسی پہ ڈالیں. پائلٹس کو جو لائسنس جاری کرتا ہے, جو انکوائری کرتا ہے, سول ایویشن کرتا ہے, پی اے اے نہیں کرتا. لسٹ کون جاری کر رہا ہے؟ پی اے اے کر رہا ہے. سول ایویشن کو تو پتہ ہی نہیں تھا. وہ بعد میں لسٹ جاری کی ہے. وہ 250 کدھر ہے؟ آج بھی آپ 100 کچھ کے کہہ رہے ہیں, اور اس میں سے جو سپریم کورٹ میں رپورٹ نہ کرائی وہ 43 کی ہے. اور یہ 2 سال پہلے بھی انکوائری ہوئی تھی. اس انکوائری کے نتیجے میں 11 پائلٹس کے ڈگریوں کا ایشو آیا تھا. اس میں سے 6 بحال ہو کے واپس آ گئے سندھ ہائی کورٹ سے. 5 ابھی کیس اپنا لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک بہانہ بنایا گیا ہے. نہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا. پاکستان کو برباد کر دیا. ایک تو بہت بڑا بلنڈر تھا کہ اگر جعلی بھی نہیں ہے, اگر مشکوک ہے اور اس کی انکوائری بھی ہو رہی ہے یا عدالتوں میں معاملہ چل رہا ہے, وہ صرف 43 کا تھا, لیکن آپ نے سینکڑوں پائلٹس کی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگا دیا. ایسے پائلٹس بھی جو دوسرے ایئر لائن میں بھی کام کر رہے تھے. یہ بلنڈر تو ہر کوئی دیکھ رہا ہے. لیکن ایک سارے انجینئرز بھی گراؤنڈ کر دیے گئے. ہاں, لیکن پاکستانی انجینئرز باہر کی صرف پائلٹ نہیں ہے, لیکن حکومت جو ایک سارے گراؤنڈ کر. حکومت جو بات ہی کہہ رہی ہے کہ بھائی جو بھی ان کے پاس رپورٹ آ گئی, ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں صرف حکومت کے لوگ نہیں تھے, اور اس کی یہ فائنڈنگز ہے کہ بھائی ہیومن ایرر اور اس سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کی کہ ایک حقیقت تھی, وہ اگر اپنی قوم کو بتا دیا, اگر قوم سے چھپاتے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حقیقت. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک منٹ مجھے دیکھیں سردار صاحب. جی مجھے ایک اگر اجازت دیں تو. جی چوئی صاحب, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. بیسیکلی تو انہوں نے پہلے دن ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہیومن ایرر ہے. یہ جہاز ایئر بس ہوئی ہے جس کے لاہور میں 1.5 گھنٹہ اس کے دروازے نہیں کھلے تھے. یہ وہی جہاز ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے انجنز کو آپ نے فل فورس نہیں دینی. وہ نیچے آیا ہے, نیچے سے جب اوپر اٹھایا ہے بدقسمت طیارے نے وہ فل فورس دی ہے, اڑ گیا. اور جو حویلیاں والا ہے اس کا ایک انجن فیل ہو گیا, تو اس کے باوجود مجبور کیا گیا کہ آپ جہاز اڑائیں, اور دوسرا بھی فیل ہو گیا. اور تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں سردار صاحب, اس کی میں نے جو گزٹ چھپتا ہے نا جو سول ایویشن کا, اس میں اس کی انکوائری کی رپورٹ ہے, میں نے خود پڑھی ہوئی ہے. تو یہ رپورٹ چھاپنی پڑتی ہے ان کو ہر سال. ٹھیک. اچھا, مجھے ایک سردار صاحب میں آپ کی رائے لوں گا, لیکن ایک بریک مجھے لینی ہے. اس حوالے سے آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی اہم ہوگی. ناظرین, ایک مختصر سی بریک, واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. سردار صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو حکومت نے تحقیقاتی رپورٹ پیش کی ہے, پارلیمنٹ میں کی ہے, سپریم کورٹ میں کی ہے, پریس میں کی ہے, اس کی کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے. اٹ از ناٹ آف اینی ویلیو. کیوں؟ یہ تو اس لیے کہ جو اس کی ایئر کریش کے انویسٹیگیشن کا ایک دنیا میں مسلمہ اصول ہے, وہ اس اصول کے تحت آپ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی کمیٹی بٹھا کے اس کو کرتے. I'm telling you, it has no value. اگر کوئی جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں, اگر اس میں حکومت کے خلاف کوئی کیس چلا جائے, چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں اگر حکومت کے خلاف کوئی کیس درج کر دے, تو پاکستان گورنمنٹ ہیز ٹو پے ملینز آف ڈالرز آن دس مین, ایک فرد کے لیے. یہ بڑی غلطی ہے. یہ طریقہ کسی دنیا میں نہیں ہے, اور نہ اس کو کوئی قبول کر سکتا ہے. آپ نے اٹھا کے ایک مہینے میں چند افراد بٹھا کے کر دیے. دے میں بھی شاید وہ ان کی بڑی حیثیت ہوگی ان کی کوالیفیکیشنز کی, بٹ اس رپورٹ از ویلیو از زیرو.
اچھا سردار صاحب اب دو دوسری بات یہ ہاں جی دیکھیے ہم پی آئی اے کی اس کی شان اور اس کی گراوٹ کی بات کریں. لیٹس کم ٹو سم تھنگ ویری کروڈ. پی آئی اے کو جس انداز سے چلایا جا رہا ہے, یہ سول ایویشن کی ابھی ایک بات ہوئی تھی کہ جو پائلٹس کا ایشو ہے یہ سول ایویشن کا ادارہ ہے, یہ اس کو دیکھنا ہے, پی آئی اے کی انتظامیہ کو نہیں دیکھنا. اف پی آئی اے ہیز اینی کمپلینٹ اور اینی ایشو اگینسٹ اینی پائلٹ تو شکایت کرے گا سول ایویشن کو, اور ان کا جو فلائٹ سیفٹی ڈائریکٹریٹ ہے اور ایگزامینیشن ڈائریکٹریٹ ہے وہ اس کو دیکھے گا کہ ادر کسی پائلٹ کا لائسنس جعلی ہے یا نہیں. تو یہ بڑی بات ہے, غلط راستے پہ جا رہا ہے. میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے, لیکن ایک بنیادی سوالات پہ آپ دونوں کی رہنمائی چاہیے. ایک یہ کہ شارٹ ٹرم ابھی جو پی آئی اے کا جو حشر ہوا ہے, ٹھیک ہے حکومت کی غلطی سے ہوا ہے, لیکن مختلف ممالک میں اس کی لینڈنگ رائٹس کو سسپینڈ کر دیا گیا, پھر ہمارے لوگوں کو ٹیکنیشین اور پائلٹس کو باقی ایئر لائن سے نکالا جا رہا ہے. ایک تو اس امیجیٹ یہ جو بلنڈر ہے اس کی ریمیڈی کیا ہو, اور دوسرا مستقل حل اس مسئلے کا کیا ہے؟ پی آئی اے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا کہ پرائیویٹائزیشن کے سوا اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ جو اپنے پہلا ایشو ہے دس از ویری سیریس. پاکستان کی صرف پی آئی اے سے ہرٹ نہیں ہوئی بلکہ ہمارا جو امیج ہے پوری دنیا میں ہمارے ٹیکنیشینز کا, ہمارے پائلٹس کا, اور وہ تمام لوگ جو ہماری ایویشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ تھے وہ سب کے سب جو ہیں ان کو انہوں نے گراؤنڈ پہ کھڑا کر دیا ہے. ایک قسم کا ان کو چوک میں ننگا کر کے کھڑا کر دیا, ان کو بدنام بڑا کیا, مشکل ان کی مرحلہ ہے. کریڈیبلٹی کو خراب کیا. اس کے لیے جینون لوگ بھی تھے, ان کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جائے. سارے لوگ خراب نہیں ہوں گے, شاید خراب بھی ہو سکتے ہیں. ان خراب کی خاطر آپ نے پورے ملک کو تباہ کر دیا. اس کا حل تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اعلیٰ سطح پہ جو تمام ادارے ہیں سیفٹی جو لینے والے ادارے ہیں, ایازا ہے, یورپین یونین کے دوسرے ادارے ہیں, امریکن سیفٹی ایئر ٹرانسپورٹ کے جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ بات کی جائے, گلف ہے, سارے ملکوں کے ساتھ. ایک تو آپ ان سے میٹنگز کریں اور یہ ان سے سامنے اعتراف کریں کہ وی میڈ اے مسٹیک. آپ ان کو سامنے اعتراف کریں گے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے. آپ اپنی غلط بات پہ اڑے رہیں گے, وہ کہیں گے آپ خود تسلیم کریں تو کریں. تو دوسری بات ہے کہ تمام ہمارے لوگ جو ہیں, پائلٹس بھی ہیں, ہمارے انجینئرز ہیں, ہمارے ٹیکنیشینز ہیں, ان کو اس تکلیف سے گزرنا ہوگا کہ سول ایویشن اتھارٹی ایک ہائی لیول کمیٹی بنا لے, لیکن اس میں کسی پاکستان سے باہر سے کسی کو انڈیپینڈنٹ ایک سینئر انسپیکٹر کو لے لے. ٹھیک. اور چاہے وہ امریکہ سے لیتا ہے, وہ یورپین یونین کی ریکویسٹ کر لے, ایازا کو ریکویسٹ کر لے, وہ کسی ایئر ٹرانسپورٹ جو ہے اتھارٹیز ہیں کچھ مختلف ملکوں کے, گلف والوں کو کر لے کہ آپ اپنے ایک ہمیں سینئر آفیشیل ہمیں دے دیں ہو شوڈ ہیڈ دس کمیٹی, اور وہ ان سارے اس چیز کو ایگزامن کر لے. اس سے کریڈیبلٹی بنے گی, ہمارے کسی فرض سے نہیں بنے گی. دوسری بات آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پی اے کا جو فیوچر ہے, دیکھیے مجھے اس بات سے بالکل صاف الفاظ میں کہنا اچھا, میں یہ پہلے اگر شارٹ ٹرم پہ چودھری منظور صاحب کی بھی رائے لے یا پھر لانگ ٹرم پہ آپ کی. جی چودھری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو امیجیٹ اس وقت سبکی ہوئی ہے اس کا ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟ میں بالکل سردار صاحب سے بہت ساری جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں اتفاق کرتا ہوں یہ صرف سبکی نہیں ہوئی ہے, ہم نے بربادی کی ہے. ہم جہاز کے کریش کی انکوائری کرنے گئے تھے اور ہم نے ساری پی آئی اے, یہ حکومت کا المیہ یہ ہے کہ اس نے پی آئی اے کریش کر دیا. یہ جس میں ہاتھ ڈالتے ہیں جس کرائسس کے اندر اس کو اور گہرا کر دیتے ہیں اور تباہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, شاید میں بھی سمجھوں کہ اس کا بھی امیجیٹ سولوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم مختلف لوگوں دنیا کے لوگوں کو کہیں کہ آپ آئیں. اور چونکہ اس کی جو انکوائری پاکستان کے اندر ہو بھی رہی کریش کی, اس کے اندر بھی پرابلمس ہے. کل کو اس کو دنیا نہیں مانے گی کیونکہ اس کے اندر آپ کے کمرشل فلائنگ والا کوئی ایک بندہ بھی نہیں آپ نے ڈالا. تو آپ نے جن کو ڈالا ہے وہ بے شک آپ کی ایئر فورس کے بڑے ہوں گے, یعنی حکومت غلطی مان کے اس پہ معافی مانگے اور پھر انٹرنیشنل لوگوں کو یا انٹرنیشنل اداروں کے لوگوں سے تحقیقات کریں کہ جی ہمارے پائلٹس اور ان کے معاملات چیک. جس طرح ہمارے بڑے سینئر پائلٹس تھے. ٹھیک. لیکن جو دوسری بات ہے کہ میں چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہے, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. 40 ارب روپیہ تو ان کا پڑا ہے. اب اصل میں جو پرائیویٹائزیشن بار بار آتے ہیں نا, ان کی نظریں ہیں یہ زلفی بخاری بار بار کیوں روزویلٹ ہوٹل, یہ تو باہر سودا کر رہے ہوئے ہیں. نون لیگ کے دور میں جب ہوا تھا 1.4
4 یا 1.2 ارب ڈالر کا اس کی ایویلیویشن تھی. آج تو ہوٹلنگ بزنس تباہ و برباد ہو چکا ہے. ساری دنیا کے اندر ہوٹلز کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں اس کریش کے بعد, اور پی آئی اے کے اس ڈیبیکل کے بعد اس کی اور ڈی ویلیو ہو گیا. تو آپ کیوں بیچ رہے ہیں؟ آپ کی اسلام آباد ٹھیک چوہدری صاحب ذرا وقت ہمارے ساتھ. یہ لانگ ٹرم کیا پرائیویٹائزیشن کے سوا کوئی اور حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پرائیویٹائزیشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. حکومت ایئر لائن نہیں چلا سکتی. یہ پچھلے سال سے یہ کوشش جاری ہے. اس وقت پی اے کچھ 400 بلین روپیز اس کے ایکومولیٹو اس کے لونس ہیں. 400 بلین اس کا ایکومولیٹو اکٹھے ہو چکے ہیں. اس کا ایک طریقہ ہے کہ حکومت, میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ کوئی اس کو خریدنا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں کوئی ایک ہوتا ہے نا کافر, ایک ہوتا ہے کالا کافر, اگر وہ بھی آ جائے لینے کے لیے تو اس کو بھی دے دیں, اس کو دے دیں. دوسرا پوزیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو پی آئی اے کے تمام افیشلز ہیں یہ اپنی کمپنی بنا لیں, اور میری تجویز ہوگی کہ یہ پی آئی اے ان کو مفت ہینڈ اوور کر دی جائے, اس شرط کے ساتھ کہ آج کے بعد آپ نے ہم سے کچھ نہیں مانگنا, خود چلائیں, خود اڑائیں اور اپنے خود کھائیں, خود گرو کریں. اگر آپ ڈبوئیں گے تو آپ کسی ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ایک منٹ صاحب, دوسری بات یہ ہے کہ جو 400 ارب روپے کا جو لون ہے اس کے ساتھ ایئر لائن نہیں چل سکتی. ٹھیک, کبھی نہیں چل سکتی. اس کا ایشوز, اس کے فائنینشیل ایشوز. چوہدری صاحب وقت ٹائم ہمارا اوور ہو چکا ہے. جی دوسری بات میں چوہدری صاحب سے کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے جو ہوٹلز ہیں ان کی ایک 1.2 بلین ڈالر کی ویلیوشن نہیں تھی, ہم نے جو 2018 کے شروع میں اوائل میں نے اس کی ویلیوشن کروائی تھی, تو یہ روزویلٹ کی کو تقریباً 500 ملین ڈالر پلس مائنس تھی, اور جو اسکرب ہے پیرس میں یہ کوئی 300 ملین ڈالر کے قریب آ رہی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے. اگر یہ کوئی خریدنا چاہتا ہے تو وہ ٹرانسپیرنسی سے خرید لے تو بے شک دے دیجیے. میں کہتا ہوں کوئی بھی لے لے. جی چوہدری صاحب, لیکن یہ باتوں پہ ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. یہ حل تو سارے آ کر پیش کرتے ہیں. صرف اگر جس کو دینا ہے اس کو بھی تو لون آپ نے گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لینا ہے. گورنمنٹ آج لون لے لے, کل پی آئی اے پروفٹ پہ چلی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آتا ہے اس کی نظر صرف اس کے جو انٹرنیشنل اثاثے ہیں یا جو نیشنل اثاثے ہیں اس پہ ہوتی ہے, چلانے پہ تو ہوتی نہیں ہے. سو پی آئی اے چل سکتی ہے صرف اگر آپ ان کو رین رکھ کے جہاز خرید لیں. جہاز نہیں کوئی لینے کے لیے. بہت شکریہ چوہدری, ہر کام کرنے کے لیے چوہدری منظور صاحب, جناب سردار مہتاب صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. یقیناً ملک چلانے والے کپتان اور جہاز چلانے والے کپتان میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. جہاز چلانے والا کپتان اگر اس کو اپنی صلاحیت پہ یقین نہ ہو اور وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کا بھی رسک لیتا ہے, اور جب جہاز کا حادثہ ہوتا ہے تو دوسروں کی زندگی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ وہ جو جہاز کا کپتان ہوتا ہے اس کی زندگی بھی چلی جاتی ہے. ہاں البتہ ملکی کپتانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملکی جہاز کو ڈبونے کو ترجیح دیتے ہیں. تو تجزیہ کرتے وقت ہمیں دونوں کپتانوں کے فرق کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے. سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.